ختم کریں. اور آج میں صدر کو بھی کہہ رہی ہوں, پریزیڈنٹ الوی, آپ صدر ہیں اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے, آپ کو پاکستان کے لیے کھڑا ہونا چاہیے, انصاف کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. آپ صدر ہیں, آپ صدر کا اپنا دکھائیں پاور. ٹھیک ہے, آپ کے پاس پیپر پہ ہی ہوگا پاور, لیکن ہے تو آپ پریزیڈنٹ اس ریپبلک کے. تو آپ یہ چپ کر کے برداشت کرتے رہیں گے جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو بھی کھڑے ہو کے پوری طرح ایک پوزیشن لینی ہوگی صدر صاحب. let things happen. لیکن آپ تو بولیں, آپ کیوں چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وقت آ گیا ہے کہ آپ بولیں. ریاست جو ظلم اور تشدد کر رہی ہے اس کو روکیں, اور اگر آپ کے خلاف کچھ کرتے ہیں تو کرنے دیں. آپ صدر ہیں, پاکستان کا خیال کریں. چیف جسٹس صاحب, with all due respect, پاکستان کو بچائیں. اس طرح نہیں چل سکتا. اور میں سمجھتی ہوں جس طریقے سے فواد چودھری کو ریسٹ کیا کرا, اس پہ ہتھکڑیاں لگائی گئیں, اس کو بلائنڈ فولڈ کیا, یہ کون سا قانون یہ آپ کو اجازت دیتا ہے؟ آپ نے تو کھلے عام پولیس کو, کاؤنٹر ٹیررزم والوں کو, اور آپ نے ریاستی اداروں کو ایسی کھلی چھٹی دی ہے کہ قانون کی دھجیاں اڑاتے جائیں, اور آپ کچھ نہیں کریں گے. جنہوں نے قانون کو سنبھالنا ہے, قانون کو امپلیمنٹ کرنا ہے, یہ کیا فری فار آل ہے؟ پھر ٹوٹل اینرکی ہے. اور جمہوریت تو ختم ہو گئی ہے اس ملک میں. اب تو ایک خوف آپ پھیلا رہے ہیں لوگوں میں, اور اس کا ایم کیا ہے؟ یہ ساری رجیم چینج کنسپریسی ہے. ایونچولی آپ پوری قوم کو تباہ کر کے آ کے کہیں گے امریکنوں کو, آئیں جی ہمیں پیسے دے دیں, ہم آپ کو بیسز دے دیں گے. یہ بہت بڑی گیم ہے. اور جو زیادہ بول رہے ہیں, فواد چودھری نے فرنٹ لائن سے اٹیک کیا ہے اور جمہوریت کے لیے آواز اٹھائی ہے, تو آج اس کا حال دیکھ لیں. کون کب تک جمہوریت کی آواز کے لیے فرنٹ لائن پہ کھڑا ہوتا جائے گا جب ریاست یہ حرکتیں کرے گی؟ تو میں سمجھتی ہوں وقت آ گیا ہے, بس بہت ہو گیا ہے یہ ظلم اور تشدد. جو انصاف کے ٹھیکیدار ہیں وہ انصاف کے لیے کھڑے ہوں. اب نہیں تو کب کھڑے ہوں گے؟ جب پورا ملک تباہ ہو جائے گا. معیشت تو تباہ کر دی ہے, اب سیاست میں بھی قوم کو بکھیر دیں, قوم کی تباہی کر دیں. کس لیے؟ ریاست اسی وقت مضبوط ہوتی ہے جب قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو. اگر ریاست سمجھتی ہے وہ مضبوط ہوگی قوم پہ تشدد کرنے کے لیے, سیاستدانوں پہ تشدد کرنے کے لیے, سب سے پاپولر اور بڑا لیڈر پاکستان کا عمران خان کے خلاف تشدد کرنے کے لیے, اور پی ٹی آئی لیڈرشپ کے ساتھ تشدد کرنے کے لیے, آپ کی یہ غلط فہمی ہے. آپ مضبوط نہیں ہو رہے, آپ اور کمزور ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ یونٹی نہیں آپ رہی. آپ ملک کی یونٹی کو, اتحاد کو ختم کر رہے ہیں, نقصان پہنچا رہے ہیں. اس سے ہمارے دشمن, بیرونی ملک کے دشمنوں کو فائدہ ہوگا, اور وہ جو ملے ہوئے ہیں بیرونی قوتوں سے جو پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں, جو پاکستان کے دشمن ہیں, ان کو فائدہ آپ پہنچا رہے ہیں. تو مہربانی سے آپ انصاف کے لیے کھڑے ہوں, اور ریاست سوچ سمجھ کے ریویو کرے جو اب تک وہ پوری قوم پہ تشدد کر رہی ہے. تھینک یو. فواد چودھری کی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بس میری یہی ایک ریکویسٹ ہے کہ جس طریقے سے فواد کو انہوں نے رات کو 5:45 اور 6 کے درمیان ان کو ابڈکٹ کیا ہے, گیریج میں آ کے, ہمارے پاس سی سی فوٹیج بھی ہے, وہ ہم آپ لوگوں کو دیں گے. اگر آپ نے اریسٹ ہی ان کو کرنا ہے, دیر از اے لیگل پروسیجر ٹو فالو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے گھر میں گھس جائیں 10-12 بندے لے کے, اور آپ ان کو گاڑی میں ڈالیں ویگو میں اور اٹھا کے چل پڑیں, اور گھر والوں کو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ آپ انہیں کہاں لے کے گئے ہیں. ہمیں تو 3 گھنٹے تک پتہ ہی نہیں چلا کہ ان پہ ایف آئی آر کس بات کی ہوئی ہے. ان کو سی آئی اے نے اٹھایا ہے, ایف آئی اے نے اٹھایا, کیونکہ یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا نا کس ادارے نے کب کس وقت کس کو اٹھا لیا ہے. وہ تو میڈیا کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے اس پہ بہت ایفرٹ کی, اور انہوں نے ان کی ایف آئی آر کو سرچ کیا جو کہ کوسار تھانے میں, اور اس کے 2 گھنٹے کے بعد بھی ان کا نہیں اتا پتا تھا کہ فواد چودھری صاحب کو انہوں نے کہاں رکھا ہوا ہے. ابھی انہوں نے کوئی آئی تھنک پیش کیا ہے کینٹ کچہری میں, اب وہ راہداری پہ رکھ رہے ہیں, اب پتہ نہیں آج لاتے ہیں کل لاتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں. بٹ دس از ٹوٹلی رانگ, ان ایکسیپٹیبل.
جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور جس طریقے سے ان کو لے کے گئے. اب ہمیں نہیں پتا ان کے ساتھ انہوں نے ٹارچر کیا ہے, ان کو بلائنڈ فولڈ کیا, ان کو کیا کیا ان کے ساتھ, وی ہیو نو کلو. لیکن بس میں یہی چیف جسٹس آف پاکستان کو کہوں گی کہ پلیز اس کے اوپر سو موٹو لیں. ہی از اے نیشنل لیڈر. کوئی ایک یہ جمہوری حق ہے ہر سٹیزن کا کہ اس کو رائٹ دیا جائے, پروسیجر کے تھرو آپ اریسٹ کریں. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ گھر میں گھسیں, بندہ اٹھایا, اچھا نہیں لگا اور آپ غائب کر دیں بندہ. تو میری یہی ریکویسٹ ہے ہمارے وزیر اعظم سے بھی اور کیئر ٹیکر محسن نقوی صاحب سے بھی, جو کہ ابھی 2 دن پہلے آئے ہیں, کہ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں اور جتنی جلدی ہو سکے اس کو میرٹ پہ فیصلہ دیں اور فواد چوہدری صاحب کو ریلیز کریں. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مختصر یہی صرف بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, آج صبح جو فواد چودھری صاحب کو اپنے گھر سے اریسٹ کیا گیا ہے, بڑے واضح ہے کہ فواد چودھری صاحب, آپ پریس والے بھی جانتے ہیں, پی ٹی آئی کے پورے پبلک اور باقی پارٹیز کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب ایک بڑے کھلے ذہنیت کے انسان ہیں. وہ ہر اوپینین کو ایکسیپٹ کرنے والے انسان. تو فواد چودھری صاحب کا آج صبح صرف اریسٹ نہیں ہوا, ایک سوچ کا اریسٹ ہوا, اور وہ سوچ فریڈم کی تھی, آزادی کی تھی. اور فواد چودھری صاحب کو اریسٹ کر کے آپ نے صرف ان کو نہیں اریسٹ کیا, اس آزادی کو اریسٹ کیا. کئی ایسے فیکشنز, میڈیا کے بھی, پریس کے بھی, لبرل سوچ کے بھی, اس کو آپ نے اریسٹ کیا. کوشش کی ہے کہ اس کو کنٹین کیا جائے. فواد چودھری صاحب نے سوائے جوڈیشری کی بالادستی اور ڈیموکریسی, جمہوریت کی بالادستی کے علاوہ کبھی کوئی بات کی نہیں ہے پچھلے 9 مہینوں میں. آپ ہر ان کا ایک ٹویٹ دیکھ لیں, وہ صرف اس چیز پہ ہے کہ ڈیموکریسی شوڈ پریویل ان پاکستان. ایک ہی بات وہ بار بار کرتے تھے, اور جب آواز اٹھاتے تھے اسی چیز کے خلاف جہاں جمہوریت اٹیک ہو رہی ہوتی. تو آپ نے کس انسان کو اریسٹ کیا, کس وجوہات پہ؟ کہ ای سی پی کو تھوڑی سی ان کو درد ہوا ہے, افسوس ہوا ان کو کہ انہوں نے خالی ان کو بول دیا ہے آگے کہ وہ فرنٹ مین ہے پی ڈی ایم کے. اب اس میں جو پچھلے 9 مہینوں میں ہے, اور انسان کیا بولے؟ اگر اتنا بھی بولنے کا حق نہیں ہے تو پھر ہم چپ ہو کے کیا ہر جو آئے ایکسیپٹ کر لیں؟ ہم اور آپ, اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس کیسے سلیکٹ پہلے بھی ہوتی آئی ہیں اور اب بھی کیسے ہوتی ہیں. سب جانتے ہیں کس کا سب سے بڑا سٹیک ہوتا ہے اس میں. لیکن جب بھی وہ سلیکشن ہوئی ہے اس میں پھر بھی کوئی نہ کوئی کسی قسم کی فیئرنیس رہتی ہے کہ بندہ اتنا کنٹروورشل نہ ہو. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہمارے سائڈ کا کوئی آپ لگا دیتے, لیکن پورا ایک زداری کے ایک منہ بولے بیٹے کو لگانا, یہ کس قسم کی ڈیموکریسی ہے؟ آپ نے دنیا کو کیا دکھایا؟ ایک چند ہفتوں پہلے جا کے وہ عمرہ کر رہے ہیں اسی انٹراج میں. یہ کس قسم کا فیئرنیس ہے؟ اور یہ پتہ ہوتے ہوئے بھی ای سی پی چپ ہے. اب محسن نقوی صاحب کو اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ ہر بندہ اٹھ پڑھ کے بولا ہے کہ جی یہ ایک باعث اور زداری کے گود میں بیٹھنے والا بچہ ہے. تو آپ نے اپنے کوئی خون کا کچھ سوچنا ہوتا, آپ کے اندر تو صبر اور انصاف ہونا چاہیے. لیکن افسوس اس میں بھی پیسے اور اقتدار کی ہوس میں ملاوٹ آ گئی. تو خدا را کچھ سوچیں کہ پاکستان کو آپ کو کس طرف لے کے جانا ہے. آپ ان لیڈرز کو اور اس پارٹی کو سائیڈ لائن کرنے چاہ رہے ہیں جو اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے, ایک واحد ایک پارٹی ہے جو سارے پروونسز میں گراس روٹ لیول تک انٹرینچڈ ہیں. اور اس انسان کو آپ کوشش کر رہے ہیں, جو آپ کہتے ہیں کہ ریڈ لائن لگے گی, وہ ایسا حب وطن ہے, وہ ایسا ایک انسان ہے کہ اگر آپ ٹیبل پہ بھی آ کے ان سے پوچھ لے کہ ملک نہیں ٹوٹنا چاہیے, خان صاحب آپ ریزائن کر دیں پالیٹکس سے. فرض کریں, میرا سوال یہ ہے کہ خان صاحب کہیں کہ میں پالیٹکس سے پاکستان کی خاطر ریزائن کرتا ہوں, پھر آپ کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ کس کو آگے آپ لے کے آنا چاہتے ہیں؟ اور کون ہے اس ملک میں جو پورے پاکستان سے ایکسیپٹڈ ہے؟ مجھے ایک شخص بتا دیں کسی پارٹی میں بھی, آرز انکلوڈیڈ, کون سا ایسا شخص ہے جو پورے پاکستان میں ایکسیپٹیبل ہے, جس کی صادق اور امین کی ایک ریپوٹیشن ہے جو پورے دنیا میں مانا جاتا ہے؟ ایک اگر بتا دیں. کیا بلاول زرداری کو آگے لے کے آنا چاہ رہے ہیں؟ مریم صفدر کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں؟ اس وقت فضل الرحمان آپ کا فیس بنا ہوا ہے پاکستان اور پاکستان کی جمہوریت کا, یہ پاکستان آپ بنانا چاہ رہے ہیں؟ تو فیصلہ کریں کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ کرنا کیا ہے. اور میں پھر سے محسن نقوی کو کہتا ہوں کہ دیکھیں,
سر یہ 90 دن کی گورنمنٹ ہے, اس کے بعد آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا پاکستان میں. آپ کب تک ایک زرداری ہاؤس سے دوسرے زرداری ہاؤس تک پھرتے رہیں گے؟ کبھی نہ کبھی آپ کو پبلک کا فیصلہ کرنا ہوگا, سامنا کرنا ہوگا آپ نے. تو سوچ سمجھ کے آپ اپنی حرکتیں کریں. یہ وقت بھی گزر جائے گا, اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. اگر اعظم سواتی صاحب نے سہ لیے, باقیوں نے ساری چیزیں سہ لی ہیں. فواد صاحب تو پچھلے 9 مہینے میں ہمارے سب سے بڑے فرنٹ رنر ہیں, اور وہ ایک سیاسی شعور رکھتے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ جمہوریت کے لیے کیا ان کو مشکلات اٹھانی پڑیں گی. تو اس میں آپ کوئی کسی غلط فہمی کے آپ نہ شکار ہوں کہ اس چیز سے کوئی فرق پڑنا ہے. فواد چودھری صاحب الحمدللہ اس سے اور بڑے ہیرو بنتے جائیں گے. جتنے پہلے وہ 9 مہینوں سے بنے ہیں, اس سے بھی آگے انشاءاللہ آج صبح سے بن گئے. لیکن آپ کا کیا ہوگا؟ کچھ سوچیں کہ آپ کا کیا ہوگا, اور جو پارٹیز آپ کو بیک کر رہی ہیں اور ساری جو قوتیں آپ کو بیک کر رہی ہیں وہاں کیا ہوگا؟ تو خدا را ذرا سوچ کے, میں اپنے بڑے ہمبل کیپیسٹی سے چیف جسٹس آف پاکستان, آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان, ہم سب ایز اے پارٹی ان سے بڑے توقعات رکھتے ہیں. فواد چودھری صاحب نے ہمیشہ اپنی پوری زندگی صرف چیف جسٹس اور جسٹس سسٹم اور جوڈیشری کی بالادستی کی بات کی ہے. آج وہ آپ سے وہ انصاف بھی مانگ رہے ہیں, اور آپ کی طرف پورے ملک کی نظریں بھی ہیں کہ آپ وہ قائم رہیں اپنے جو آپ کا رول ہے اس سوسائٹی میں, اس معاشرے میں, اور اس ملک میں. I want 1 second. I want to give a message to the international media also and the international community that today's action, abduction of Fawad Chaudhry in the early hours of the morning today shows very clearly the intention of the state of Pakistan and its imported government that they want an end to democracy here. They want to arrest the most popular leader. They tried to assassinate him, Imran Khan. They did not succeed, thanks to Allah. Then now they're trying to disqualify him. That is not working. Now they want to arrest him. That hasn't worked. So they're going after the most vocal leadership of PTI that stands behind Imran Khan. And that is why Fawad Chaudhry has been arrested today, simply because